السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو۔ ایرانی معاشرہ صدیوں سے شہنشاہوں کی زیر نگی پروان چڑھتا رہا ہے۔ 4000 سال قبل مسیح آریائی نسل کے جو لوگ چراغاہوں کی تلاش میں یہاں آ کر ریوڑوں کی طرح آباد ہوئے، انہیں دیوکس نامی بادشاہ نے ایک پائیدار اور عظیم سلطنت کے طور پر مجتمع کیا۔ یہ شخص 655 قبل مسیح مر گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک شاہ پرست قوم اور ہمدان کا محل چھوڑ گیا، جس کی 7 دیواریں تھیں، جن میں ہر کسی کا رنگ جداگانہ تھا۔ بیرونی دیوار سفید رنگ کی شاندار پتھروں کی تھی، تو دوسری سیاہ، تیسری سرخ، چوتھی نیلی، پانچویں قرمزی، چھٹی روپیلی اور آخری دیوار جس کے اندر شاہی زندگی آباد تھی، وہ سنہری یعنی سونے کی بنی تھی۔ تقریباً 3000 سالوں کی تہذیبی روایت نے ایرانی طرز معیشت اور زندگی کو بادشاہوں کی وفاداری، پرتکلف طرز انداز، لکھنؤ کی طرح بلا وجہ اور غیر ضروری گفتگو اور پرسکون شاہ پرست ماحول سے عبارت بنا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح کے بعد 30 سال کا وقفہ ضرور آیا، لیکن خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی مسلمان بادشاہتوں نے ایران میں شہنشاہیت کی وفاداری کو پھر سے زندہ کر دیا۔ ساسانی، صفوی، قاجار اور پھر آخر میں پہلوی خاندان حکمران ہوا، جس کا آخری تاجدار ذلت اور رسوائی سے 16 جنوری 1979 کو تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے سے آنکھوں میں آنسو لیے دنیا بھر میں بدر ہونے کے لیے رخصت ہو گیا۔ یہ لمحہ ہر کسی کے لیے حیرت کا باعث تھا کہ ایرانیوں جیسی مرنجہ مرنج، نازک اندہام اور خوش گفتار قوم دنیا کے نقشے پر ایسا شعلہ جوالا بن کر کیسے ابھری کہ اس کی دہشت امریکہ تک محسوس کی گئی۔ یہ ایک دم اچانک نہیں ہو گیا تھا۔ اس انقلابی تبدیلی کو 26 سال لگے، جو ایران پر اسٹیبلشمنٹ کے غلبے، عروج، ظلم و ستم اور طاقت کے خوفناک استعمال کے سال تھے۔ یہ عرصہ 19 اگست 1953 سے اس وقت شروع ہوا جب امریکی CIA اور برطانوی MI6 نے منتخب ایرانی وزیر اعظم مصدق کو بالکل عمران خان کی طرح ووٹ خرید کر آئینی طریقے سے برطرف کیا اور CIA ویژن کے مطابق ایرانی قوم کے شاہ پرست مزاج ہونے کی وجہ سے وہاں رضا شاہ پہلوی خاندان کو اقتدار پر بٹھایا۔ امریکہ نے رضا شاہ پہلوی کو نہ صرف اس خطے کا تھانے دار بنایا، بلکہ اسے ایرانی عوام پر حکمرانی کے لیے 7 لاکھ فوج منظم کر کے دی، جو جدید اسلحے سے لیس تھی، اور اس کے ساتھ 1957 میں امریکی CIA نے ایران کو ایک خفیہ ایجنسی ساواک بھی بنا کر دی، تاکہ شاہ ایران اپنی قوم پر خوف کے ذریعے حکمرانی کر سکے۔ یہ دونوں رضا شاہ کی اسٹیبلشمنٹ تھے۔ اس اسٹیبلشمنٹ کے تابع عوام کے نمائندے پارلیمنٹ بھی ہوتی تھی۔ ساواک نے 26 سالوں میں لوگوں کو اٹھانا، قوت خانوں میں لے جانا، لاپتہ کر دینا، شاہ کے حق میں وفاداریاں بدلوانا جیسے وہ تمام کام کیے جو پاکستان جیسے ہر اس ملک میں امریکی CIA کرتی یا کرواتی ہے جہاں امریکہ اپنی مرضی کی حکمرانی چاہتا ہے۔ ایرانی قوم کو اسٹیبلشمنٹ کے خوف کا لبادہ تار تار کرنے میں تو 26 سال کا عرصہ لگا، لیکن پاکستان میں یہ پہیہ اس قدر تیزی سے چلا ہے کہ صرف 9 اپریل 2022 سے 17 جولائی 2022 تک 78 دنوں میں عوام نے خوف کی یہ دیوار عبور کر کے ثابت کر دیا کہ عوام باشعور ہو کر مقابل پر آ کھڑے ہو جائیں تو پھر ان کے سامنے چند لاکھ سپاہیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مدتوں سے لکھتا چلا آ رہا ہوں کہ ریاست اپنا رعب اور دبدبہ، جسے عرف عام میں ریٹ کہتے ہیں، اپنی افرادی قوت اور اسلحے کی بنیاد پر قائم نہیں رکھتی، بلکہ اس کی یہ ریٹ 2 وجوہات پر قائم ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ دل سے اس کی عزت کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ عوام کے دلوں میں اپنا خوف برقرار رکھے اور اسے کوئی چیلنج نہ کرے۔ دنیا بھر کی تمام حکومتیں اسی خوف اور محبت کے ملے جلے جذبوں سے اپنے اقتدار کو مضبوط کرتی ہیں۔ پاکستان میں بھی گزشتہ تقریباً 60 سال سے امریکی سرپرستی میں ایک نظر نہ آنے والی قوت رہی، جو 1958 سے 1988 تک 3 مارشل لاؤں کی صورت کھول کر حکومت کرتی رہی، مگر گزشتہ 34 سال سے اس اسٹیبلشمنٹ کی حالت پس چلمن اور پس پردہ رہ کر اقتدار کی تنابیں اپنے ہاتھ میں رکھ کر کھیلنا تھا۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی اشرافیہ ان انگریز کے وفاداروں کے خاندانوں پر آج بھی مشتمل ہے، جو 1920 کے الیکشنوں میں 95 قومی اور 637 صوبائی سیٹوں پر منتخب ہو کر آئے تھے۔
انگریز فوج اور انگریز سول بیوروکریسی کے لگائے ہوئے یہ عوامی نمائندگی کے درخت صرف اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر رقص کرنا ہی جانتے ہیں۔ ان خاندانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کبھی چیلنج نہیں کیا تھا، اس لیے اس کا خوف قائم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 17 جولائی 2022 کی شام ضمنی انتخابات کے نتائج پر تبصرے کرنے والا کوئی بھی تجزیہ نگار دانشور صافی یقین سے یہ نہیں کہہ پا رہا تھا کہ اس قوم نے اسٹیبلشمنٹ کے خوف کے لباس کو تار تار کر دیا ہے۔ لیکن پھر اچانک ایسا ہو گیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا صرف 78 دنوں میں ہی ممکن ہو گیا۔ یہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ 75 سالہ مایوس قوم کا ایک ایسا رد عمل تھا کہ جس نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ سرکاری مشینری اور 30 سالہ سیاسی تجربے کو بھی شکست دے دی۔ ایرانی انقلاب کی تاریخ سے اس کی مماثلت ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایران کی طرح اپنی طاقت پر بلا وجہ اندھا اعتماد تھا۔ انہوں نے گزشتہ 22 سالوں میں جس کو جب چاہ بیرون ملک بھیج دیا اور جب چاہ واپس بلا لیا، جب چاہ دھو دھلا کر صاف کر دیا اور جب چاہ بددیانتی کا لباس پہنا دیا۔ عوام روز ان کٹ پتلی سیاستدانوں کی بے بسی کے رونے سنتے تھے کہ ہمیں فون کال آ گیا، ہمارے کیس نکال لیے گئے، ہمیں دھونس دے کر وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، ہم آج خود کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ یوں ہی یہ لیڈر ان کی نظروں سے گرتے گئے۔ دوسری مماثلت یہ تھی کہ قومی مفاد کے نام پر سوراخ کی طرح اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ 15 سال اپنی عقوبتوں کے نشان چھوڑے تھے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی 78 دنوں میں آئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کی طرح پاکستان میں بھی اس لاوے کو پکنے میں 22 سال لگے ہیں۔ ایران میں بھی جب 1978 کے اپریل میں تحریک کا آغاز ہوا تھا تو شاہ ایران کو اپنی فوج کی برتری، سیاستدانوں کی کمزوری اور سوراخ کی خفیہ قوت پر بھروسہ تھا۔ پاکستان میں بھی ایسا اعتماد اور یقین 17 جولائی کے دن حکومتی دماغوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اندازہ لگائیں، حکومتی مشینری، خفیہ ایجنسیوں کی سپورٹ اور میڈیا کنٹرول تینوں حکومتی ہاتھ ہوں، پھر پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ مگر وہی ہوا جو اچانک ایران میں ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس اندھے مضبوط اعتماد والے گنبد میں بھی بھرپور شگاف پیدا ہو گیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ عوام کو عمران خان کی صورت میں ایک ایسا فرد ملا جو اینٹی امریکہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر آگے بڑھا تھا، مگر اس کا دامن باقی سیاستدانوں کی نسبت کم میلا تھا، اور ابھی تک لوگوں کو اس کے ساتھ رومانس بھی قائم تھا۔ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی فنڈ برائے آبادی کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 63% آبادی 19 سے 33 سال کی عمر کے افراد کی ہے، اور 14 سال سے کم 34% ہیں، جبکہ میرے جیسے بوڑھے، دقیانوس اور خوفزدہ نسلوں کے افراد صرف 5% ہیں۔ یہ ہے نوجوانوں کی وہ طاقت جس نے گزشتہ 75 سال والے خوف کا لباس تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی تک یہ صرف ایک جمہوری فیصلہ ہے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس 63% کے فیصلے کو دبانے یا بدلنے کی کوشش کی تو پھر اس ملک میں کچھ بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ ایسے پراعتماد نوجوانوں کو تو کسی لیڈر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔